بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کسی بھی گلستان کی رعنائی کا دار و مدار پھولوں پر ہوتا ہے۔ پھول جتنے حسین و جمیل اور تر و تازہ ہوتے ہیں، باغ کی خوبصورتی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تازہ مہکتے پھول نہ صرف پرکشش ہوتے ہیں بلکہ اپنی خوشبو کے باعث دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ معاشرہ ایک ایسے ہی گلستان کی طرح ہے، اور معاشرے کی آن بان شان اور حسن و جمال اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی بھی گلستان کی تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کے پھول کسی بیماری اور زہریلی ہوا کا نشانہ بنتے ہیں، اور یہ بیماری نہ صرف ان سے ان کی تازگی، مہک اور خوشبو چھین لیتی ہے بلکہ انہیں پژمردگی کا شکار بنا دیتی ہے۔ اسی طرح جب معاشرے کے نوجوان میں بگاڑ پیدا ہو جائے، غلط کھان پان، غلط تہذیب و ثقافت اور مسموم فضا کے وہ شکار ہو جائیں تو معاشرے کی تباہی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی کی رونقیں مات پڑنے لگتی ہیں، اور اس طرح ہر فرد زندہ لاش کا روپ دھارنے لگ جاتا ہے۔ یوں معاشرے کو ترقی اور خوشحالی کے بجائے تباہیاں اور ویرانیاں اسے گھیر لیتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو نوجوان اس دنیا میں ہی جنت بنا کر زندگی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، ان کے طرز عمل میں 3 چیزیں واضح نظر آتی ہیں: ایمانداری، محنت اور انسان دوستی۔ اور جو شخص جس خوبصورت انداز میں لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے وہ اتنا ہی پرکشش ہوتا ہے، مگر ظاہری خوبصورتی حقیقی خوبصورتی کے برعکس ہے۔ افسوس، معاشرے کے نوجوان لوگ جو کہ معاشرے کا اثاثہ ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر ظاہری خوبصورتی کے نظر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ قابلیت کو خوبصورتی اور دوستی پر فوقیت دیں تاکہ معاشرے کا بھلا ہو سکے۔ خوبصورتی کی مقابلہ بازی سے خود بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں، اور حقیقی صلاحیت کو اجاگر کریں۔ لوگوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں تاکہ ہر فرد ترقی کر سکے۔ سازشوں سے دور رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوجوانوں کے چہرے اس لیے پر نور ہوتے ہیں کہ وہ تازہ دم اور تر و تازہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ معاشرہ کو تر و تازہ و خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں تو سازشوں کا خاتمہ کریں، سیرتوں میں حسن پیدا کریں، صورتوں کے بھکاری نہ بنیں۔ لبوں پر ہمیشہ وہ تبسم ہو کہ منہ بنانے کے لیے فرصت اور آنکھ میں آنسو نہیں، سوائے خشیت الہی کے۔ پرواز ایسی ہو کہ پر والوں کے پاس بھی وہ پر نہیں، اور جہاں بھی وہ ہوں ایسے مہکیں کہ آپ سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ افراد سے قوموں کی سنورتی ہے تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منشیات کے عادی پہلے بڑے عمر کے لوگ ہوا کرتے تھے، یا پھر لوگ شوقیہ نشہ کرتے تھے، لیکن حالات نے بڑی تیزی سے کروٹ بدلی، اور آج ایک نوجوان اور جو مستقبل میں قوم و ملت کا بہترین نمائندہ بن سکتا تھا، وہ مے نوشی میں اس قدر مست ہے کہ مے خانے سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نئے طرز کے نشے کی، اور وہ ہے موبائل، آن لائن گیمز اور طرح طرح کے ایپس، جس کا نشہ مابقیہ چیزوں سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ اور اب تک نہ جانے کتنی معصوم زندگیاں موبائل کی نظر ہو چکی ہیں، کیونکہ اس کے عادی عام طور پر اسکول، کالج اور مدرسہ میں پڑھنے والے طلبہ، طالبات اور نوجوان ہیں۔ ہائے افسوس، ہم گیمز اور کھیل کے نام پر یہودیوں کے فریب کو سمجھ نہ سکے۔ ہمارے بچوں نے اسے کھیل سمجھا، لیکن در حقیقت یہ نشہ کی وہ گولی ہے جسے کھانے کے بعد انسان اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھتا ہے۔ یہ کوئی جھوٹ یا فسانہ نہیں بلکہ سماج کے اندر پھیلی مہلک بیماری کا سچ ہے جسے ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ کھیل جسمانی افزائش کے لیے مفید، لیکن یہ جو دن رات ہمارے بچے اور جوان کھیل رہے ہیں، یہ کھیل نہیں بلکہ وہ زہر ہے جو اس کے رگ و پا میں سرایت کر گیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے خبر نظر سے گزری کہ ایک نوجوان لڑکا ویڈیو گیم کے مطلوبہ ہدف تک اپنے والد کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا تو اسے اتنا ملال ہوا کہ اس نے اپنے والد کی جان لے لی۔ اسی طرح ایک کمسن جو ابھی عنفوان شباب کو بھی نہیں پہنچا تھا، ویڈیو گیم کے ٹاسک کو پورے کرنے کی کوشش میں رسی سے لٹک گیا اور اس کی کہانی ختم۔ یقین مان لیجئے، آج یہ ہمارے بچوں
کو اور نوجوانوں کو تفریح کم اور ان کی زندگی میں زہر زیادہ بھر رہا ہے۔ موبائل وقت کی ضرورت ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس کا استعمال کریں مگر احتیاط سے۔ ہم شراب، ڈرگس، نشہ آمیز ادویات سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ نشہ جو لوگوں کی جان کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا امتیاز معاشرے سے دور کر دیا، ہمارے اپنوں کو ہم سے دور کر رہا ہے، پڑھنے لکھنے اور مطالعہ سے دور کر رہا ہے، خوشحال زندگی میں خلا اور رنجش پیدا کر رہا ہے، اور تقریباً آج ہر گھر اس سے متاثر ہے۔ پھر بھی ہم اس سے محتاط کیوں نہیں؟ ہم کھیل سمجھ کر اسے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سلسلے میں متحرک اور حساس ہونا ہوگا اور انجانے میں اپنوں کو اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھنا ہوگا، ورنہ کہیں کھیل ہی کھیل میں یہ گیمز ہمارے اپنوں کے ساتھ اور ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کوئی گیم نہ کھیل جائے، کیونکہ یہ وہ نشہ ہے جو اتارنے سے بھی جلد نہیں اترتا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ آج کا نوجوان سماج، سیاسی اور سماجی غلامی سے آزادی پانے کے بجائے نئے طرز زندگی کے طور پر غلامی کی جانب رواں دواں ہے۔ لوگوں کو غربت کے ساتھ ساتھ لاچار، مجبور اور بے بس بنایا جا رہا ہے، جانوروں کی طرح انہیں ہانکا جا رہا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے دولت کے خزانوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے نوجوانوں سے جوانی چھین لینے کے تمام حربوں پر مشق کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کتنے اسکول و اداروں کو مفلوج و اپاہج بنا دیا گیا، کتنے تعلیم یافتہ لوگوں کو در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دیا گیا، کتنے لوگوں کو پابندیوں کی دلدل میں دھکیل کر کھلی فضا میں سانس لینے سے محروم کر دیا گیا، کتنے نوجوانوں کو دہشت گردی کے نام پر ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا، تو کتنے رہنماؤں کو پابند سلاسل کر دیا گیا، کتنے نوجوانوں کو ذہنی و جسمانی اذیتوں سے گھائل کر دیا گیا، کتنی یونیورسٹیوں میں طوفان بدتمیزی اور فساد برپا کیا گیا، کتنے علم و ہنر والوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، کتنی بستیاں ویران کر دی گئیں، کتنے گھروں کو اجڑا چمن بنا دیا گیا، کتنے سہاگ کو لوٹ لیا گیا، کتنے حق اور سچ بولنے والوں کو خاموش کر دیا گیا، کتنے لکھنے والوں کا قلم چھین لیا گیا، کتنے لوگوں کو اسپتال ہی میں کفن پہنا دیا گیا۔ مرض میں مبتلا مریض اپنا مال صرف کرنے کے باوجود جان بھی کھو دینے کے لیے مجبور اور لاچار۔ اب تو اسپتال کے نام سے ہی ڈر لگنے لگا۔ انسانوں کا اصلی سرمایہ ان کی زندگی کی بقا، 2 وقت کی روٹی اور سکون کے چند لمحات، مگر سرمایہ دارانہ نظام نے ایسا حربہ استعمال کیا کہ اب آئندہ کئی دہائیوں تک عام انسانوں کو غلامی کی زندگی جینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پہلے اخلاق اور اعلیٰ کردار کا وہ عظیم سرمایہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنی بھوک پیاس بھول جایا کرتے تھے، جن کے کرداروں سے ملک و ملت اور معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوا کرتا تھا، مگر افسوس آج سماج، سیاست، معیشت، تعلیم، ہنر، ٹیکنالوجی کی باغ ڈور ایسے افراد کے ہاتھوں میں چلی گئی جنہیں صرف اقتدار، اختیارات اور اپنے مفاد سے پیار ہے۔ آخر اس تباہی و بربادی کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہر صاحب علم و ہنر، ذمہ دار و عہدیدار اور صاحب دولت و ثروت، بالخصوص نوجوانوں کو اپنی اصلاح و درستگی کے ساتھ اپنے ارد گرد اور آس پاس کے ماحول کو درست کرنا ہوگا، باطل نظام کا خاتمہ کرنا ہوگا اور حق اور سچ کا بول بالا کرنا ہوگا، تاکہ ملک و قوم کا کچھ بھلا ہو جائے، ورنہ شاید آنے والی نسلیں گھنگھور اندھیروں کی نظر ہو جائیں گی۔ کاش کوئی طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان جیسے بہادر لوگ پیدا ہوں جو ظالموں کے پنجوں کو مروڑ سکیں، پر افسوس آج کے نوجوانان اسلام طیب، طاہر اور حبیب کو آن لائن چیٹنگ، گیم اور مستی کے آگے مظلوم و مجبور لوگوں کی آہیں و سسکیاں کہاں اور کیسے سنائی دیں گی؟